کہ حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے قرض نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا تعلیم نہ کر دوں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ کسی پر پہاڑ کے برابر قرضہ بھی ہو تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ دعا فرمائی جو اسکرین پہ چل رہی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، یعنی یا اللہ اپنے حلال کی کفایت کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ دوسروں سے مستغنی کر دے۔ تو یہ کلمات کے اندر اپنی تاثیرات ہوتی ہیں، اگر وہ صدق دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ انسان ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ ہمارا اعتماد اور اعتقاد قرآن و حدیث پر کم ہو چکا ہے، ہم ان کو سوچتے ہیں یہ دعا پتہ نہیں کام کرے گی نہیں کرے گی، عامل صاحب کریں گے، اور اگر وہ بھاری کوئی وظیفہ بتا دیں نا کہ 4000 بار فجر کے بعد پڑھنا، 3000 بعد ظہر کے بعد، آپ ہی کر دیں عصر کے بعد پیش کرنا، نہیں اس میں لگ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ شاید کیونکہ بھاری وظیفہ ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا کام کر دے گا۔ اور یا پھر وہی جیسے آپ نے فرمایا جو سست اعظم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے چھوڑیں سب کچھ آپ ہی کر دیں، یہ غلط ہے۔ یہ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی نے سفر میں 4 رکعت کی نیت کر لی، حالانکہ 2 پڑھنی تھی، انہیں قصر پڑھنی تھی، تو پھر اس کو ایک دم یاد آ گیا تو کیا کرے؟ دیکھیں وہ یہی کرے کہ وہ 4 کمپلیٹ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں آخر میں توبہ کرے۔ 2 پڑھیں گے، یعنی گھر میں اگر آپ نے 2 کی نیت کر لی، پڑھنی 4 تھی تو پھر تو یہ 4 ادا نہیں ہوں گی، لیکن سفر میں اگر آپ نے 4 پڑھ لی تو اس میں چونکہ 2 بھی شامل ہوتی ہیں، 2 ہو جائیں گی اور باقی 2 جو ہے وہ نفل بن جائیں گی، لیکن یہ بہرحال کرنا نہیں چاہیے تھا، احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، لیکن یہ مشورہ ہم نہیں دیں گے کہ نماز توڑ دیں، نماز پوری کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے، حقیقتاً موجود نہیں ہے۔ ایک بھائی نے اور یہ کوشچن کیا تھا کہ کیا عقیقہ کرنا فرض ہے؟ اگر ہے اور کسی شخص میں استطاعت نہ ہو کہ وہ بکرا ذبح کر سکے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، اس سے بچے کو دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، اخروی فائدے ہوتے ہیں، خود ماں باپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو یہ مستحب ہے، مطلب 7ویں دن کروائیں تو سنت اس کے بعد مستحب ہوتا ہے، اور اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو فرض کر لیں، اگر یہ فرض بھی ہوتا تب بھی بیچارہ وہ تو مجبور ہے، کیسے کرتا؟ چہ جائے کہ اب تو یہ اس کا سنت ہونا آپ کو ثابت ہوا، آپ کے سامنے عرض کیا، تو اگر کوئی کر سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر بھی نہ کرے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، آخرت میں سی گرفت نہیں ہے اور اب مجبور ہے تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ جو ہم بچوں کی پیدائش پہ لوگوں اور رشتہ داروں میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، کیا اس پر ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں بالکل، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھلائیں گے، اللہ اور ثواب کے حصول کا ارادہ ہو، تو یہ بھی معنوی لحاظ سے ایک صدقہ ہے، کیونکہ جو بھی چیز آپ اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں یا ثواب کی نیت سے کوئی چیز دیتے ہیں، اس پہ آپ کو مطلب ثواب بھی ملتا ہے اور اس کو صدقہ شمار کیا جاتا ہے، تو بالکل اگر آپ نے اس کے اندر ثواب کی نیت کی تو اس کو صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو اپنے ماں باپ پہ آپ خرچ کریں گے، یہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ جرابوں پر مسح کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں اتنے باریک موزے کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان موزوں پر مسح نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ان پہ مسح۔ اتنے گف اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو وہ فوراً کھال تک نہ پہنچے، ہاں تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے ایک الگ بات ہے، ان پر آپ کر سکتے ہیں۔ اب چاہے یہ اونی موزے ہوں، چاہے چمڑے کے بنے ہوں، چاہے ریگزین کے موزے ہوں، ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ جرابوں پر یعنی جو بالکل باریک جیسے آتے ہیں ساکس وغیرہ ہم پہنتے ہیں عام طور پر، اور کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان پر مسح نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاؤں دھوئیں نہیں، خالی مسح پہن کے ان پہ موزے پہن کر ان پر مسح کر لیں، آپ کے پاؤں گویا کہ دھل گئے، وضو کمپلیٹ ہو گیا، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو یہ خلاف عقل مسئلہ ہوا۔ لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو ہم عقل کو ایک طرف کر دیں گے، عقل اس کی حکمت کا ادراک کر سکے نہ کرے ہم مان لیں گے، تو ہم نے مان لیا۔ اب یاد رکھیں اس طرح کے جو خلاف عقل مسئلے ہوتے ہیں، یعنی جن کی حکمت کا عقل ادراک نہیں کر سکتی، جس طرح بعینی ہم تک پہنچے ہیں ہمیں اسی کے درمیان رہنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا تو فقہا نے غور کیا وہ موزے کیسے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنے موٹے تھے کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، دوسری بات یہ کہ وہ ٹخنوں کو ڈھکے ہوتے تھے، تیسری بات یہ کہ پاؤں میں چمٹے ہوتے تھے، اگر اس کو پاؤں چلائیں پاؤں اٹھائیں تو یوں نہیں کہ پاؤں باہر نکل آئے،
تو بس فقہا نے یہ 3 چیزیں خاص طور پہ رکھیں کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی فوراً کھال تک نہ پہنچے، وہ خود اپنے مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہوں کہ پاؤں باہر نہ نکل آئے، اور ٹخنوں سے اونچے ہونے چاہیے۔ جب یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو مسح ہو جائے گا۔ بعض لوگ حدیث کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن حدیث سمجھنے کا شعور حاصل نہیں ہوتا، وہ جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ارے بھائی، یہ خلاف عقل مسئلہ ہے۔ نبی کریم نے کن موضوع پر مسح کیا؟ آپ یہ جدید دور کے موضوع پر مسح کر رہے ہیں، اسی طرح کی چیز آپ کریں گے۔ وہی جس طرح نبی کریم نے تعارف پیش کیا ہے، کیونکہ یہ عقل سے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے نا۔ سرکار کے زمانے کے موضوع پر آج کے سوکس کو قیاس کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ قیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل بعینی ویسا رکھنا ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہم نے آپ کو بیان کیا وہی درست مسئلہ ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ